نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آج ہم 2 آیات پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کا نام سورۃ بقرہ صحابہ کرام سے بھی منقول ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ جس روایت میں سورۃ بقرہ کو بقرہ کہنا منع کیا گیا ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی کہ وہ احادیث راویوں کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی کل آیات 286 آیات ہیں اور سورۃ البقرہ کے کلمات 6221 کلمات ہیں اور حروف 25500 حروف سورۃ البقرہ کے ہیں۔ کب نازل ہوئی یہ سورۃ البقرہ؟ مدنی سورت ہے، ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی۔ اگرچہ اس کی بعض آیات مبارکہ مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، مگر وہ بھی با اصطلاح مفسرین مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا۔ مختلف زمانوں میں اور مختلف آیات نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہی ہے، جو سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے اس وقت، اور اس کے 90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت سے پردہ فرما گئے اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سورۃ البقرہ کے فضائل، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت بھی ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن۔ سنام اور ذروہ ہر اس چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے نازل ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل اور اعلیٰ ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی 10 آیاتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ چیز پیش نہ آئے گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ حاصل ہو جائے گا۔ وہ 10 آیاتیں یہ ہیں: 4 آیاتیں شروع والی سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیاتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیاتیں، پھر آخری سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ مضامین کے اعتبار سے سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000
عمرا اور 1000 ناہی اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سورہ پڑھی تو 8 سال میں پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ناکام نہیں جو رات کے دوران اٹھا اور قیام میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران شروع کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی تو آپ نے فرمایا، تم نے ایسی 2 صورتیں پڑھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، جب سوال کیا جائے تو اس کا سوال بھی پورا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ بقرہ پڑھی اس نے بہت سی نیکیاں کمائی اور بہت خوب کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، گھر میں یہ سورہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جب شیطان یہ سنتا ہے کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہو تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ تکبر سے اپنا پاؤں توسے پر رکھ کر استغنا کا اظہار کرے، سورہ بقرہ کی قرات ترک کر دے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا، خالی گھر وہ ہے جو کتاب اللہ سے خالی ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول باہر نکلے، ان کو شیطان ملا اور اس شیطان نے ان کو پکڑ لیا، دونوں کے درمیان کشتی ہوئی تو صحابی رسول نے شیطان کو گرا دیا۔ شیطان کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں۔ صحابی رسول نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا بات بیان کرو، اس نے کہا میں نہیں بتاتا۔ صحابی رسول نے اسے دوسری مرتبہ پکڑ کر بچھاڑ دیا۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بات بتاتا ہوں، اسے چھوڑ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق حدیث سناؤ، اس نے کہا میں نہیں سناتا۔ اس نے تیسری مرتبہ پکڑ کر اس کو بچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور انگوٹھے سے اس کے گلے کو دبانے لگے۔ اس نے کہا چھوڑ دو، اس نے کہا میں تجھے اس وقت نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے حدیث سنا لے۔ تو اس نے کہا سورہ بقرہ کی کوئی آیات شیاطین کے درمیان پڑھی جائے تو وہ شیطان منتشر ہو جاتے ہیں، جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں شیطان کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی روایت ہے کہ ایک عورت جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی رائے میں سپرد کر دیا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا جس نے اسے پیغام میں نکاح دیا تھا، کیا تمہیں کچھ قرآن آتا ہے؟ اس کا جی ہاں، سورہ بقرہ اور مفصلات کی ایک صورت۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اس شرط پر کہ تو اس کو صورت پڑھائے گا، سکھائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ کتنی بڑی اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، الف لام میم۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والے ہیں اس کا معنی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان الف لام میم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم سے حضرت علی بن اسحاق سمرقندی نے بیان کیا، ان سے روایت کیا حضرت محمد بن مروان نے، ان سے روایت کیا حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے روایت کیا حضرت ابی بن ابی صالح نے، ان سے روایت کی حضرت ابن عباس نے۔ وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ
سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ قول بھی اختیار کیا گیا کہ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف، میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا ملک و بادشاہت مراد ہے۔ اور یہ بھی قول کہا گیا کہ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام کا آغاز، لام سے مراد اس نام میں لطیف مراد، میم سے اس نام مجید مراد ہے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ اس سورت کی پہلی چار آیات مومنین کے بارے میں نازل ہوئیں، اس کے بعد 2 آیات کافروں کے بارے میں، اس کے بعد 13 آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ پہلے رکوع کے اندر یہودیوں کو دعوت الی الکتاب، یہودیوں کو قرآن پاک کی دعوت دی گئی، اور دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ متقین کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ اس رکوع کے اندر، پہلے رکوع کے اندر یہودیوں کو دعوت الی الکتاب کا حکم دیا، دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ متقین کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ پہلی آیت کے اندر اہل کتاب کو دعوت الی الکتاب کا حکم دیا، دوسری اور تیسری آیت کے اندر متقین کے اوصاف جو تعلیم قرآن سے تیار ہوئے ہیں یہ مراد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ لا ریب، ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میری کتاب ہے، اگر تم اس کتاب پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت سے نوازوں گا، اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا۔ اور لفظ کتاب کی تفسیر لوح محفوظ کے ساتھ بھی کی گئی۔ الکتاب کی تفسیر میں بھی یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وعدہ ہے جو عہد میثاق میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجوں گا، اور یہ قول بھی اختیار کیا گیا الکتاب سے مراد تورات، انجیل ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ان دونوں کتابوں میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور تعریف ذکر کی گئی ہے۔ ھدی للمتقین، یعنی یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے کفر، شرک اور فواحش کو واضح انداز میں بیان کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے کرامت ہے، اور اس کی یہ تفسیر بھی بیان کی گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔